أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ العصر، اس سورت کا تعارف ہے الوصیۃ الالہیہ، کہ اگر کوئی چاہے کہ اللہ کریم کی طرف سے ہمیں کوئی وصیت ہو، وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم، اللہ کریم کی طرف سے ہمیں کوئی تاکید ہو جائے، کوئی وصیت ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ یہ سورت پڑھے۔ اس صورت میں کیا ہے؟ شہادت العصر علی النعیم والخسر، اس صورت کا دعویٰ ہے شہادت العصر علی النعیم والخسر، کہ زمانہ کی گواہی نعمتوں والی زندگی پر اور نقصان پر، کہ زمانے سے پوچھ لو، زمانہ تمہیں خود بتائے گا۔ جس نے زمانے کو دیکھا ہے، زمانے کو پڑھا ہے، زمانے کی تاریخ قرآن نے بیان کی ہے، کئی اقوام گزر چکی، ان ساروں کو پڑھ کر زمانہ تمہیں یہ گواہی دے رہا ہوگا کہ نعمتوں میں کون رہے اور نقصان میں کون رہے، کس کس نے اپنے لیے نعمتیں جمع کرنے کا دعویٰ کیا لیکن نقصان میں رہا، اور کون تھا جو حقیقی فائدے میں رہا۔ تو فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی گواہی ہے کہ انسان نقصان میں ہی رہا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، چار کاموں میں جو بھی رہا ہے اس نے تو کبھی بھی نقصان نہیں پایا۔ ایمان اس کا ٹھیک تھا، عمل اس کے سنت کے مطابق صالح تھے، اور حق کی ہی ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے، وصیت کرتے رہے۔ حق اور سچ، یہ جو دو نمبری ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دغا بازی ہے، یا کینہ ہے، یا توہم پرستی ہے، اعتقادات میں ہو، اعمال میں ہو، اس کے علاوہ کو حق کہتے ہیں، جس میں 1% بھی دو نمبری نہ ہو، گھٹیا پن نہ ہو، نہ اعتقادات میں اور نہ ہی اعمال میں، اسی کی ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے کہ دیکھو فلاں 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 امر، اس میں نہ جانا، حق کہاں ہے وہ اللہ ہی بیان فرماتے ہیں، اسی حق پر رہنا، ہمیشہ دنیا میں بھی مزے کرو گے، آخرت میں تو ہیں ہی ایسے لوگوں کے مزے۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے ڈٹ کر رہنے کی، یعنی دنیا میں اتنے فتنے آئیں گے، اتنی چیزیں آئیں گی، اتنے دشمنان خدا موجود ہیں نعوذ باللہ، اور ابلیس اتنے وار کرے گا، شیطان لعین اتنے وار کرے گا کہ تمہیں حق سے الگ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو تاکید کرتے ہیں ایک دوسرے کو، قرآن سنا کر، قرآن پڑھ کر، ایک دوسرے کی منت کر کے، دعوت دے کر، تبلیغ کر کے، ایک دوسرے کو سمجھا کر رکھتے ہیں کہ مشن حق پر ڈٹ کر رہنا، تاکہ ابلیس کو کوئی بھی راستہ نہ ملے۔ ابلیس نے تو کہا تھا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ لأقعدن لہم صراطک المستقیم، کہ میں سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر ڈیرے لگا دوں گا، سامنے سے آ کر روکوں گا، پیچھے سے آ کر روکوں گا، دائیں سے پکڑوں گا، بائیں سے پکڑوں گا۔ یہ دایاں اور بایاں اور آگے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی ایک خوبصورت جو تفصیل ہے وہ اللہ کی قرآن نے ارشاد فرما دی، اسی سورۃ الاعراف کے اندر آتا ہے نا، یہ شیطان کے 4 راستوں پکڑنا، تو اسی کے آگے اللہ 4 دفعہ یا بنی آدم کے لفظ سے خطاب فرماتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ شیطان 4 طریقوں سے کیسے ہمیں آ کر ورغلائے گا، تو وہ ان 4 یا بنی آدم جو سورہ الاعراف میں موجود ہیں، ان کو یاد کر لے اور پڑھ لے، شیطان کے 4 راستوں پر وہ حاوی ہو جائے گا، یوں سمجھو اپنی سیکیورٹی بٹھا دے گا، شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔
تو یوں ایک دوسرے کو تاکید اور ایک دوسرے کو مشن حق پر ڈٹ کر رہنے کی کہ دھیان شیطان تجھے یہاں سے نہ لے جائے، یہاں سے نہ لے جائے۔ والعصر زمانہ، اور اس آیت کے افراد میں سے عصر کا وقت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ عربی میں زمانے پر بھی اور عصر کے وقت پر بھی بولا جا سکتا ہے۔ تو عصر کا وقت شاید ہے کہ اس وقت تو کیا جمع کرنا ہوتا ہے اور کہاں کس چیز کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ مثلا عصر کا وقت عموماً لوگوں کے لیے باہر کی زندگی جو گزارتے ہیں گھر سے باہر، ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ کاروبار سمیٹنے کا، سارے دن بھر کی محنت کو سمیٹنے کا ٹائم ہوتا ہے، وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے، اور اس میں آخری دفعہ زور لگایا جا رہا ہوتا ہے تاکہ دن بھر کے جو کمی کوتاہی ہے، نقصان، اس سارے کو یہاں پر ہی پورا کر دیا جائے تاکہ بندے کو سارے دن میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ ہو سکے۔ اب اس وقت بھی کوئی بے راہ روی کا شکار ہو، اس تھوڑے سے لمحے میں بھی کوئی آخری محنت کے طور پر نہ کرے، تو پھر دن بھر کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ تو نہیں نہ نکل سکیں گی۔ تو ان الانسان لفی خسر، عصر کا وقت بھی گواہ ہے کہ ٹائم کتنا تھوڑا ہوتا ہے اور بندے کی محنت فضولیات میں لگ رہی ہوتی ہے۔ اور ایک اشارہ اس طرف بھی ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ ان کو ٹائم بڑا تھوڑا، مزدوری ان کو بہت زیادہ مل رہی ہے۔ ایک ایک قرآن کی آیت پڑھنے سے سینکڑوں نیکیاں ہزاروں تک پہنچ جاتی ہیں۔ ان کو وقت بڑا تھوڑا ملا ہے اور انعامات ان کے کثیر ہیں۔ تھوڑے وقت میں زیادہ انعام پانے والا تو اور زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وقت تھوڑا ہے نا، کوئی بات نہیں، میں بھاگ لوں گا، سارے وقت کو سمیٹ لوں گا۔ اگر انعامات کو بکھیر دیا جائے نا بڑے وقت پر، تو بندہ کہتا ہے بہت محنت کرنی پڑے گی یار انعامات کو سمیٹنے میں۔ لیکن اگر وقت تھوڑا ملائے کہ تھوڑے وقت میں تم یہ سارے انعام حاصل کر سکتے ہو، تو پھر تو بندہ یوں سمجھو سانس بھی نہ لے کہ بھئی تھوڑی سی محنت تو ہے نا، مجھے انعامات تو اتنے ملیں گے۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیمتی اور خوبصورت وقت ملا ہے جس میں سارے وہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں جو دن بھر صبح سے لے کر زور تک کوئی کام کرتا رہا ہو یا زور سے لے کر عصر تک کوئی کام کرتا رہا ہو، وہ جتنے انعامات اکٹھے کر سکتے ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ عصر سے لے کر مغرب تک کے تھوڑا سے وقت میں رہنے والا انعامات جمع کر سکتا ہے۔ تو لفظ عصر یہ بہت معنی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ ساروں کا خلاصہ یہی ہے کہ نقصان میں نہ جائے انسان، الا الذین آمنوا، ان چار کاموں میں مصروف عمل رہا تو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ تاکید ہے اللہ کی طرف سے کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ تمہیں کسی طریقے سے کوئی نقصان پہنچے۔ لہذا پچھلی صورت میں تھی نا المسئلۃ الالہیہ، اللہ کا سوال اگر اس کا جواب پورا تیار کرنا ہے نا تو پھر ان چار امور کی تمہیں تاکید کی جاتی ہے اور وصیت کی جاتی ہے، اس میں نہ بھولنا۔ وما علینا الا البلاغ۔